بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ امرنی بخمس فآمرکم بہن بالامارۃ والطاعۃ والسماعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ۔ وقیل ما الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ان تجاہد لنفسک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، کسی شاعر نے بڑے اچھے انداز میں زمانے کے نشیب اور فراز کی عکاسی کی۔ اور مسلمانوں کی نقل و حرکت اور مسلمانوں کی طرف سے کی جانے والی اللہ کی راہ کی کوششوں کو اپنے انداز میں واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے ہی پارے سورہ بقرہ میں انسانوں کے تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کی تخلیق کا ارادہ کیا تو اللہ نے اپنے ارادوں کو فرشتوں کے سامنے ظاہر کیا اور یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اے اللہ کیا آپ ایسے انسان کو، ایسے مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں
جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا. اور انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں جو جانتا ہوں اس کو آپ نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کی تمام حالات کو قرآن مجید کے اندر درج کیا، اور قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا اظہار کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد حضرت آدم کو دنیا کے اندر جو مبعوث کیا، اتار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت، جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سونپی تھیں، اور جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کی تھیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تکمیل میں کوئی فروغ گزاشت نہیں کی، کوئی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب دنیا میں انسان پھیل گئے، اور پھیل جانے کے بعد مختلف برائیاں اور بہت ساری خرابیاں ان کے اندر رونما ہونے لگیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خرابیاں اور برائیاں رونما ہو رہی تھی، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اچھائیوں کو فروغ دینے کے لیے اللہ کی عبادت کو ان کے ذہنوں کے اندر بٹھانے کے لیے، اور اللہ کی وحدانیت کو ان کے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں، مختلف زمانوں میں انبیاء کرام کا سلسلہ بھی جاری فرمایا. جتنے انبیاء دنیا میں آئے، ان سبوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا. ہر دور میں نبیوں نے، رسولوں نے اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی حی اور قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور آخرت میں سب کو اسی کے پاس جانا ہے. نبیوں کی تعلیمات کو سننے کے باوجود اور نبیوں کے امتوں میں ہونے کے باوجود ان کے امتیوں نے اور اس دور کے لوگوں نے نبیوں کی باتوں کو درکنار کیا، نبیوں کی باتوں کے اوپر جو کان نہیں دھرے، اور نبیوں کا نہ صرف کان نہیں دھرے بلکہ ان کا انکار کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر یہ قانون دنیا میں آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا اظہار کر دیا کہ وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کو جو ہے عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ نبی ان کے درمیان میں موجود نہ ہو. یعنی نبی درمیان میں موجود ہے اور نبی اپنا پیغام ان کو پہنچا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کی باتوں کو نہیں مانتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں اس امت کے اوپر جو ہے تو جو عذاب نازل کرتا ہے، وہ عذاب بہت سخت اور خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا کوئی توڑ اور اس کا کوئی جو ہے ازالہ نہیں پھر دنیا کے اندر ہو سکتا. اللہ قوموں کو تباہ کرتا ہے، اللہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے، اور نام اور نشان اس کا جو دنیا سے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی اللہ کے ماننے والے اور نبیوں کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اور نبیوں کی باتوں کی اطاعت کرنے والے لوگ ہر دور میں موجود رہے. آپ دیکھیے قوم مدین کو اللہ نے جو ہے تو تباہ کر دیا، محض اس بنیاد پر کہ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا انکار کر دیا، آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی باتوں کی طرف توجہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا. سدوم اور عمورہ کی بستیاں تباہ کر دی گئی،
حضرت ہود کی باتوں کو نہ ماننے کی بنیاد پر، حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی آخر میں کہ اللہ اس قوم کو برباد کر دے، تباہ کر دے، یا نوح یہ تو فرمایا کہ تباہ برباد کر دے، اور ان سے جو اس لیے کہ یہ جو نافرمان ہے، صرف یہی نہیں نافرمان بلکہ اے اللہ ان کی جو اولاد ہونے والی ہے وہ بھی نافرمان ہوگی، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ ہر دور میں یہ ہوا، لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر دور میں یہ بات بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے ماننے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے قوانین کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والے لوگ ہر دور میں رہے۔ اور یہ بھی اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس قوم کو اللہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان کو کچھ آزماتے اور ٹیسٹ کرتے ہیں، جانچتے اور پرکھتے ہیں، اور جانچنے اور پرکھنے کے بعد جب وہ اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں اور مکمل ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سرخرو، اللہ ان کو کامیاب اور بامراد بھی کرتا ہے۔ آپ دیکھیے قرآن اٹھا کر، خود نبیوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ اس دور میں ظالمانہ قوانین لائے گئے، لڑکوں کو ذبح کرنے کا قانون بنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا قانون بنا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کے جو ہے حکمرانوں نے اپنی ہوس پرستی کو مٹانے کے لیے، اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے ظالمانہ قوانین جو ہے نافذ کیے، لڑکوں کو ذبح کرنے لگے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کے دربار میں جو ہے پلوایا اور بڑھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے ذریعے فرعون کا صفایا بھی کیا، فرعون کو ذریعے میں غرق کر دیا گیا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھائیے، انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، بازار کے اندر فروخت کیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، اور یہ سارے جو حالات تھے، ان حالات سے آزمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال تک مصر کی حکمرانی ان کو عطا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انبیاء کی تعلیمات تھی ان کے ماننے والوں کو نجات بھی دی، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اور برقرار رکھا، اور جو نافرمان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی بنیاد پر اللہ نے ان کو تباہ اور برباد اور تباہ تاراج بھی کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھائیے، 13 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتلا اور آزمائش کے دور کے اندر زندگی گزاری۔ آپ کو مارا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالے گئے، آپ کو جو دنیا سے نیست اور نابود کرنے کی شرارتیں کی گئی۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، 13 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج عطا فرمایا، اور ایسا عروج عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو قیامت تک کے باقی رکھنے کا جو اعلان بھی کر دیا گیا۔ اور اعلان کیا قرآن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی حفاظت کرنے والے۔ دنیا کی قومیں کچھ بھی کر لے، کوئی بھی سازشیں اور شرارتیں کر لے، اللہ کے بندے اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ اللہ نے اعلان کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہم۔ نت نئے قوانین بن رہے ہیں، نت نئے قوانین لاگو کیے جا رہے ہیں، شرارتیں ہو رہی ہے، اور ان شرارتوں کے اندر لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان شرارتوں کو پروان چڑھانے والے، ان کو مواقع فراہم کرنے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ ہم نے ان کو مواقع فراہم کیے۔ اگر ہم خدا کے وفادار ہوتے، اگر ہم خدا کے جو ہے تو اطاعت گزار ہوتے، ہم اگر نبی کے امتی حقیقی معنی میں ہوتے، تو محترم بزرگوں اور دوستو،
کافروں اور ظالموں کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک مسلمان کو جو ہے راستے سے ہٹا سکے۔ بڑا تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ بڑی غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے۔ وہ داستانیں جن کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ان کی طرف اس کو جو ہے تو اس کو موسوم کر کے جو لوگ سناتے ہیں، آج وہی داستانیں ہم خود اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے تیار نہیں۔ اور محترم بزرگ اور دوستو، اگر یہی حالت رہی تو محترم بزرگ اور دوستو، کوئی ہمارا بچانے والا نہیں سوائے خدا کے۔ اللہ ہمارا حامی، اللہ ہمارا مددگار، اور اللہ ہی ہمارا ناصر اور حمایتی۔ ایک مسلمان صرف اللہ کے ذات سے امید کر سکتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کسی کو جو کچھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اور لے بھی نہیں سکتی۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھی اور اعلان کر دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اس کے رسول کو دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ دنیا کے سارے ادیان اور مذاہب کے اوپر غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگر سے کافر کتنا ہی نہ جو ہے آپ کا انکار کر دیں، کافروں کے انکار کی بنیاد پر دین حق کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن وہ فریضہ اور وہ ذمہ داری جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر دی تھی، قیصر کے دربار میں ایک بہت جلیل القدر بزرگ ہے گزرے ہیں، اور وہاں دربار میں پہنچے تو دربار میں جانے کے بعد انہوں نے سے پوچھا کہ تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ قیصر کے دربار میں، ایک ظالم حکمراں کے دربار میں تنہا ایک مسلمان، اور قیصر یہ پوچھ رہا ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تم کیا چاہتے ہو، اور کیوں جو ہے دنیا کے اندر فساد پھیلا رکھا ہے؟ حضرت نے کہا، اور بڑے برملا انداز میں بغیر کسی خوف کے کہا، ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم آئے نہیں ہیں۔ ان اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، الی عبادت اللہ وحدہ، اللہ وحدہ کی عبادت کے اندر لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جس راستے میں گزرا اور حق کے اعلان کے ساتھ گزرا، حق کی حمایت کے لیے گزرا، حق کو فروغ دینے کے لیے آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راہ کے ساری دشواریوں کو دور کر دیا۔ آپ اٹھائیے تاریخ، اقبال نے بڑے اچھے انداز میں جو ہے اس کا کہ عکاسی کی ہے، اور یہ کہا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آپ اٹھائیے تاریخ، ایران جب فتح ہوا، ایران کی فتح کے لیے درمیان میں سمندر حائل ہے، اور وہ سمندر حائل ہے جس کو بحر مردار کہتے ہیں، جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہتا، کوئی چیز باقی نہیں رہتی اگر کوئی اس میں چلا جائے۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اور حضرت عمر نے ایران کی طرف ان کو روانہ کیا ہے، اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس طرف جاؤ، وہاں بہت ظلم ہو گیا، اور وہاں کے ظالم جو ہے حکمرانوں سے انسانوں کو جو ہے آزادی دلاؤ، اور وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرو۔ حکمرانوں نے پل توڑ دیا کہ سمندر پار نہ کر سکے۔ آپ تاریخ اٹھائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم جیسا کر رہے ہیں آپ ویسا کریں، اور ہم آج سمندر کو پار کریں گے۔ آپ گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور ایڑ لگائی گھوڑے کو، اور ان کا گھوڑا سمندر کے اوپر دوڑتا رہا، ساتھی پیچھے چلتے رہے، اور سمندر جب پار ہو گیا تو ایران کے لوگوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، دیوا آمدن کے جو جنات آ گئے، اور سمندر جب پار ہوا اپنا محل چھوڑ کے فرار ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں، آپ عثمانیہ کی تاریخ پڑھیے، جہاں پر ظالم حکمراں عیسائی اپنے عیسائیت کی تبلیغ کر رہے تھے، اپنے حکومت کے زور پر سارے انسانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا،
محل عیاشیوں کے اڈے بن چکے تھے. کوئی وہاں پر انسانوں کی انسانیت کو دیکھنے والا نہیں تھا, انسانیت کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا. حضرت قتیبہ بن مسلم, طارق بن زیاد جب اس علاقے پر پہنچے اور انہوں نے ظلم کو دیکھا تو آپ تاریخ اٹھائیے کہ وہ ظالم حکمراں جو لوگوں پر ظلم کر رہے تھے, جب وہ خود مظلوم بن گئے, انہوں نے مسلمانوں کو دعوت دی کہ آؤ اور ہمارے کو ظلم سے نجات دلاؤ. قتیبہ بن مسلم نے جہاں طارق بن زیاد نے سمندر کو پار کیا اور سمندر پار کرنے کے بعد اپنی کشتیاں جلا دی اور یہ اعلان کر دیا کہ طارق بر کنارے دریا سفینہ سوخت. طارق نے سمندر کے کنارے جانے کے بعد اپنی کشتیاں جلا دی. 2 دن میں جو ہسپانیہ کو فتح کیا, لوگوں نے ساتھ دیا اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو اسلام تو ظلم مٹانے آیا, اسلام جو ہے اچھائیوں کو فروغ دینے کے لیے اور اسلام بھلائیوں کو عام کرنے کے لیے, انسانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بڑے صاف اور واضح انداز میں کہا ہے, ان اللہ امرنی بخمس, اللہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے. آمرکم بہن, جو 5 باتیں اللہ نے مجھے حکم دی ہے میں تم کو اس کا حکم دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا اور وہی حکم میں تم کو سنا رہا ہوں, اور صرف سنا ہی نہیں رہا, فرمایا آمرکم بہن, میں اس کا تم کو حکم دے رہا ہوں. بالامارہ, امیر کی اطاعت کرو, اپنا امیر بناؤ کسی کو. جب تک کہ آپ کے اندر امیر نہیں ہوگا آپ کے اندر اتحاد پیدا نہیں ہوگا, اور اتحاد پیدا نہیں ہوگا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا بالامارہ, امارت, بالسمع والطاعہ, سماع اور طاعت کے جو حکم جاؤ, سنو اللہ کے پیغام کو, سنو نبی کے پیغام کو اور اس کی اطاعت کرو. اطاعت کریں گے تو اللہ کامیابی دے گا, اور اگر اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نہیں دے گا. اور فرمایا چوتھا پھر ہجرت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور میں بھی تم کو ہجرت کا حکم دے رہا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 ہجرتیں ہوئی. ایک ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت ہوئی مدینہ کی طرف. ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی, لیکن ہجرت مدینہ کو فرض قرار دیا. ایمان کی حفاظت اور اللہ کے دین کی تبلیغ مقصود تھی, اللہ نے ہجرت مدینہ کو فرض قرار دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا, سوال کیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تجاہد لنفسک, تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو, نفس امارہ کو مارو اور نفس لوامہ کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو, اور اللہ کی اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر متزن کر لو, اللہ کی اطاعت کا اعلان کرو اور نبی کی شریعت پر چلنے کا عزم اور ارادہ کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً کامیابی عطا کرے گا. والجہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد. تو محترم بزرگوں اور دوستو, یہ وہ چند باتیں ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اور اپنی زندگی میں ہم کو ان کا حکم دیا, اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی اطاعت کریں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرتے رہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہم کو دیا ہے. اور اللہ کے نبی کا یہ بھی ہے کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. محترم بزرگوں اور دوستو,
آج کے حالات بڑے خطرناک اور مختلف جو ہے تو مراحل مختلف سمتوں میں چل رہے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے اپنے ایمان سے دستبردار ہو جائے، لیکن محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اللہ کا یہ اعلان ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اپنے جو دین کا اور اپنی شریعت کا اتمام کر کے رہے گا دنیا میں، اور جب تک کہ شریعت کا اتمام نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فنا نہیں کرے گا۔ ابھی اللہ کی شریعت کا اتمام ہوا نہیں، ہر فرد اللہ کے دین کا کلمہ پڑھے گا تب اتمام ہوگا۔ آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں جو ہے دنیا کے اندر انسانوں کی ہے جنہوں نے اللہ کے دین کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے واللہ متم نورہ، اللہ اتمام کرے گا اس کا، اور اللہ کا جب تک اتمام نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، آج کے حالات کے اعتبار سے جو مختلف باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے اور مختلف قسم کی شرارتیں ہو رہی ہے، سرکشی اور نافرمانی کی مراحل ہمارے سامنے آ رہے ہیں، یقیناً ایسے حالات میں ہم صرف اور صرف اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو سکتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ ایمانی جذبہ، وہ ایمانی اسپرٹ اور وہ ایمانی جو ہے تو طاقت کو پیدا کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی دے سکتے ہیں۔ اقبال نے بڑے اچھے انداز میں کہا یقین محکم عمل پہ ہم، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں۔ دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، ایک تو اللہ کی ذات پر مکمل یقین، اللہ کی ذات پر اعتماد، اللہ کی ذات پر ایمان کامل کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہے، اور اللہ ہی ہماری جو ہے تو مدد کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کو جو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور عمل پہ ہم جیسا کہ ہمارے بزرگوں نے عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، انبیاء کرام نے کیا، سارے حالات کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے راہ سے ہٹے نہیں، اپنے راہ میں چلتے رہے، خدا کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہر طرح کی جو کوششیں، ہر طرح کی جو اقدامات اور جو ان سے بن پڑتا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ آج بھی ہم کو اسی عمل پیہم کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم عمل پیہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یقین محکم کے ساتھ تیار نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں کامیابی نہیں دے سکتا۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ وہ اہم اور چند ضروری باتیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس موقع سے جو ہے سننے کی جو توفیق عطا فرمائی، کہنے کی توفیق عطا فرمائی، دعا فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اللہ کے بندے اللہ کی بات کو برملا بولنے والے اور حق کی آواز کو پہنچانے والے، حق کی حمایت کرنے والے، حق کے لیے لڑنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے، اور وہ برابر حق کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا کہ ہے ابھی کچھ دنوں پہلے بڑا جو ہنگامہ ہوا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ حالات اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بنائے کہ منشیہ اور مجھے تو یہ مانو اور منشیہ کے اوپر کیا بحث ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیے ایک بات ابھی تک ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ منشیہ اور مانو میں کیا فرق ہے، اور منشیہ اور مانو کس کو کہتے ہیں۔ ان کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ منشیہ اور مانو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام ہے، ان سے پہلے کوئی دنیا میں انسان نہیں آیا، اور ان کے بعد دنیا کے اندر انسانوں کا تانتا بڑھا اور دنیا کے اندر آبادیاں بڑھی، اور یہ بھی جو سامنے آیا کہ ان کے پاس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہمارے پاس اللہ کا لفظ کہتے ہیں، وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہ انہوں نے اعتراف کر دیا کہ وہ اللہ ہی کے لیے کہا گیا ہے اور ان کے مذہب میں کہا گیا ہے، ہمارے مذہب میں نہیں کہا۔ اور مولانا نے بڑے برجستہ انداز میں کہا کہ میں نہیں کہتا یہ کہ یہ اس کے معنی اور مفہوم یہ ہے، میں نے تو تمہارے جڑے بڑوں سے، تمہارے بزرگوں سے، تمہارے علماء سے، تمہارے دانشوروں سے پوچھا، اور انہوں نے مجھے یہ مطلب بتایا، اور معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہے، جو اللہ کارساز ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی رحمان اور رحیم ہے، وہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کا اعتراف ان کو بھی کرنا پڑا۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں
تو حالات اللہ بناتے ہیں، اور حالات میں استقلال کے ساتھ آگے بڑھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقلال کے ساتھ آگے بڑھنے، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین کرنے، اللہ کی ذات پر ایمان کامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو صحیح معنی میں وہ جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر ڈالی اور ہم پر عائد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے آج ہمارے پاس بہت ساری کوتاہیاں ہیں، بہت ساری لاپرواہی ہمارے پاس ہو رہی ہے۔ ہم یہ اس بات کا ہم کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم لاپرواہی کر رہے ہیں۔ ہم لاپرواہی کریں گے تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی اگر ہمارا دستے نگر ہو، کوئی ہمارا جو ہے تو ایسا فرد ہے جو ہماری بات سنتا ہو اور وہ ہمارے پر منحصر اور انحصار کرتا ہو، اگر وہ بات ہماری نہیں مانیں گے تو ہم بھی اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمارا جو ہمارے یہ سب کچھ ہے، وہی قادر ہے، وہی دینے والا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم نے خدا کی بات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اغیار کے حوالے کر دے گا پھر، اور ہمارا کوئی پرسان حال، کوئی مددگار اور کوئی حامی اور ناصر نہیں ہوگا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، صرف طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے اغیار پڑھ رہے ہیں، اغیار پڑھ کے اس کے پیغام کو سمجھ رہے ہیں، اور اس کے پیغام کو سمجھ کر اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جو ہے ایک بہت بڑے جو ہے تو جو اسکالر ہے، نان مسلم ہے، لارڈ برنارڈ سے غالب اس کا نام ہے، شاید 100-150 سال پہلے کی بات ہے۔ کچھ علماء سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو علماء سے اس کی گفتگو ہو رہی تھی، تو اتفاق کی بات کہ انہوں نے جو اپنا معافی ضمیر کو یا اپنے دل کی بات کو علماء کے سامنے ظاہر کیا، تو اس نے برمرہ کہا تھا کہ مولانا میں نے پوری دنیا کی کتابیں پڑھی ہیں مذاہب کی، اور میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے قرآن سے بہتر کتاب دنیا میں کوئی نہیں پائی، سب سے بہترین کتاب اگر کوئی دنیا میں ہے تو وہ قرآن مجید ہے، لیکن مولانا میں اعتراف کرتا ہوں آپ کے سامنے اور برملا کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے خراب اگر قوم کوئی ہے تو وہ مسلمان۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اغیار ہماری کتاب کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا انکار اس بنیاد پر کر رہے ہیں کہ خدا کے شریعت کو ہم نے نافذ نہیں کیا، جس ذمہ داری کو ہم پر ڈالا گیا تھا حضور نے وہ ذمہ داری ہم کو دی تھی۔ اور حضور کے بارے میں تو حضور نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ بلغوا الشاہد الغائبہ، غائبین تک میرا پیغام پہنچاؤ، جو لوگ میرے پیغام کو نہیں جانتے ان تک میرا پیغام پہنچا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، اور یہ آخری مرحلے میں حکم دیا ہے آپ نے کہ بلغوا الشاہد الغائبہ، میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں حاضر ہے میرے پاس، وہ غائبین تک میرا پیغام کو پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے وہ کام کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد نظر آئی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ تقریباً 200 ارب کے قریب مسلمان دنیا میں بستے ہیں 700 میں سے، اور مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھتے نہیں ہے، ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی پوزیشن جو ہے سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور اللہ نے ایسی ذمہ داری دی ہے کہ اگر یہ ذمہ داری کو ہم پورا کریے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بنے گی۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داری کو پورا کرنے اور اللہ کے پیغام کو سمجھنے، اللہ کی اطاعت کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پر جو ہے تو بہت اللہ کے فضل و کرم سے بڑا بہت اہم اور دینی فریضہ اور ایک اچھی ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں ہم کو ملتی ہے کہ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، افشوا السلام اطعموا الطعام، کہ کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو۔ تم کھانا کھلائیں گے تو لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جمیل بیگ میں ایک بہت بڑا جو ہے دین کا فریضہ، دین کی ذمہ داری جو انجام دی جا رہی ہے کہ یہاں غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کا نظم۔ ابھی معلوم ہوا کہ تقریباً 1600 سے 1700 لوگ جو ہے روزانہ 2 وقت کھانا کھاتے ہیں۔ ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے پاس شادی ہوتی ہے اور 1200-1500 لوگوں کو کھانا کھلانا ہو تو کتنا آپ کو نظم کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ روزانہ کا معمول ہے، اور وہ کھانا صرف یہاں کھلاتے نہیں ہیں بلکہ دواخانوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔ غریبوں کو کھانا لے جا کر دواخانوں میں پہنچایا جا رہا ہے، اور وہاں لے جا کر ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کھانا کھانے والا مسلم ہے، کافر ہے، مسلم ہے، مشرک ہے، کون ہے، پتہ نہیں ہے۔
لیکن بہرحال انسانیت کا پیغام عام کرنے کے لیے وہاں پر جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ سارا جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی باقاعدہ اللہ کی طرف سے من اور سلوہ نازل نہیں ہونے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا اور قرآن میں کہا ہوا انزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے تمہارے پر من اتارا، سلوہ اتارا، کھاؤ اللہ کا رزق خوب اچھی طریقے سے۔ تو اب من اور سلوہ تو آئے گا نہیں اور نہ کوئی حکومت کی امداد ہم کو ملے گی، تو یہ جو ذمہ داریاں پوری ہو رہی وہ آپ حضرات کے تعاون سے پوری ہوتی ہے۔ ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے 2 چائے نہیں پی، ہمارے پاس کوئی اگر دوست آتا ہم چائے پلاتے ہیں اس کو احتراماً، اکرام کرتے ہیں اس کا کہ اس کو چائے پلائیں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بہت زیادہ جو ہے تو لاپرواہ ہو گیا کہ اعزاز اور اکرام بھی نہیں کرتا۔ تو ہم اس کو چائے پلاتے ہیں تو یہ اللہ کے راستے میں آپ دے رہے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں دیں گے وہی آپ کا باقی ہے۔ باقی دنیا میں کھانا کھایا پیا وہ سب آپ کا ہو گیا، ختم ہو جائے گا، لیکن جو خدا کے راستے میں آپ دیں گے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہوگا وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری کہ ہم ان کو محروم نہ کریں، ہر فرد اپنے ذمہ داری محسوس کریں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کی غذا، اللہ کے بندوں کو غذا پہنچانے کے جو نظم ہو رہا ہے ہم اس کے اندر اپنا تعاون، بھرپور تعاون کریں گے۔ ہماری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، ہم خود جو ہے بھوکے رہیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے۔ یہ تو ہمارا جو ہے تو مشن تھا کہ جو ہے صحابہ کے واقعات میں آپ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بھوکا رہ کے مہمانوں کو کھانا کھلائیں، تو ہم کو تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم بھوکے رہو کھانا کھلاؤ۔ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ کو اپنے توفیق کے مطابق، وما توفیقی الا باللہ، اگر خدا توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو جو دے رہے ہیں وہ تو توفیق اللہ کی طرف سے، آپ اللہ نے قبول کیا ہے آپ کے اس رقم کو یا اس تعاون کو، اور اگر اللہ توفیق نہ دے تو آپ کے پاس لاکھوں روپے ہونے کے بعد بھی آپ 10 روپے نکال نہیں سکیں گے۔ تو یہ اللہ نے توفیق آپ کو جو دیا ہے، آپ اس توفیق کو اللہ کی نعمت تصور کیجئے اور ان کو محروم مت کیجئے۔ آپ کوئی فرد ہم میں سے ایسا نہ ہونا چاہیے کہ جو ان کو جو ہے کچھ نہ دے، جو ہے آپ کے پاس دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب حضور نے کہا کہ بھئی آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، لوگوں نے اپنا اپنا لایا، حضرت عمر نے فلاں لایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کچھ لایا، ایک آدمی نے تھوڑا سا 1 کلو کھجوریں لائیں، اس کے پاس اتنا ہی تھا، دن بھر رات بھر کام کیا، کام کرنے کے بعد 1 کلو کھجوریں ملی، اللہ کے رسول یہ میں کھجوریں لایا، اتنا ہی ہے میرے پاس۔ تو حضور نے کہا کہ اس کو پورے مال کے اوپر بچھا دو، اس کی وجہ سے سب کو قبول اللہ کر لے گا۔ تو آپ اس بات کی محسوس مت کیجیے کہ ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم دیں گے تو کیسا اچھا نہیں معلوم ہوگا۔ آپ جو اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ دیجیے، لیکن ان کو محروم مت کیجیے، واپس مت جانے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہاں پر اب ظاہری بات ہے کہ اب رمضان قریب میں ہے اور رمضان کے زمانے میں ہماری نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہاں مسجد میں چٹائیوں کا بھی بہت سے سخت ضرورت ہے، چونکہ بعض اوقات نماز تعداد بڑھ جاتی ہے تو اوپر بھی نماز کا نظم کرنا پڑتا، سامنے کرنا پڑتا، تو اندر تو نمازوں کا ہے چٹائیاں، لیکن باہر چٹائیاں وغیرہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ جو بھی آدمی اللہ نے آپ کو توفیق اگر اللہ نے دی ہے تو جو دینا چاہتا ہے وہ آپ وہاں دینا ہے۔ تو مولانا بھی یہاں موجود ہے، وہاں آفس کے اندر بھی لوگ ہمارے موجود ہیں، آپ جہاں دینا چاہیں ان کو دیجیے، آپ لا کر پہنچائیے، آپ جو تعاون کر دیجیے کہ بھائی آپ کو لے کر آ جائیے، تو وہ بھی ہو جائے گا، ہم لے کر منگوا لیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ ہے کہ ہم لا کے دے دیں گے تو آپ جائیے لا کر دے دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لائیے، اچھا، بہت اچھی بات ہے۔ دوسرا ایک اہم اور ضروری اعلان کہ کل معراج کی رات ہے، عام طور پر لوگ معراج کی رات جن میں اہتمام کرتے ہیں، کچھ سننے کا، سنانے کا، کچھ جاگنے کا، تو یہاں پر کل جو ہے معراج کی رات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جماعت کی نماز عشاء کی یہاں 10 بجے ہوگی اور مولانا تفضل صاحب شاید جو ہے ان کا جو ہے بیان بھی ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان تمام باتوں کو سنیے، اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔